پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ڈاکٹر اشفاق ملک کی طرف سے السلام علیکم ناظرین، آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دعا زارہ اور ظہیر کے کیس کے بارے میں بتائیں گے۔ 10 منٹ کی ملاقات میں دعا نے والدہ سمیت کسی سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ سندھ ہائی کورٹ میں دعا زارہ والدین کی ملاقات ہوئی، جس پر 10 منٹ کی ملاقات میں دعا زارہ نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ عدالتی ذرائع کے مطابق دعا نے دوران ملاقات ماں، باپ، بہن یا خالہ کسی کو نہیں دیکھا۔ دعا زارہ تمام وقت کرسی پر سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ماں نے دعا کو گلے لگایا، لیکن دعا نے ماں سے کوئی بات نہیں کی۔ ماں نے دوران ملاقات دعا کو پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا آپ ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہاری عزت سے شادی کریں گے۔ بیٹا آپ جیسے کہو گی ہم کریں گے، ہمارے ساتھ چلو، ہم آپ کی 2 یا 6 ماہ میں شادی کرا دیں گے، ہماری بات مان لو۔ ملاقات کے بعد کمرہ عدالت سے باہر آ کر والدہ نے دعویٰ کیا کہ میری بچی نے کہا ممی میں گھر چلنا چاہتی ہوں، میری بچی کو زبردستی یہاں سے لے گئے ہیں۔ اسی دوران دعا زارہ کی والدہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ ظہیر احمد کی والدہ نے مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کئی انکشافات کیے۔ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں لوگ ہمیں اتنا برا کیوں کہہ رہے ہیں، میرے بیٹے اور ہم نے کچھ نہیں کیا، دعا خود ہمارے پاس ٹیکسی میں بیٹھ کر آئی تھی، اسے اغوا کرنے کی خبریں غلط اور بے بنیاد ہیں۔ ظہیر کی والدہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ دونوں کی دوستی پب جی گیم کے ذریعے ہوئی۔ بچی نے کہا کہ میرا رشتہ مانگنے آؤ، ہم نے رضامندی ظاہر کی۔ جب ہم مانگنے جانے لگے تو دعا نے کہا کہ میرے ماں باپ نے انکار کر دیا ہے، پھر ہم واپس آ گئے۔ خاتون نے کہا کہ اس واقعے کے چند ماہ بعد بچی خود ہمارے پاس ٹیکسی میں بیٹھ کر آ گئی۔ میں نے کہا بیٹا تم کیا کر کے آ گئی ہو، ماں باپ سے بات کر لیتی، وہ مان جاتے، جس پر اس نے کہا میرے والدین نہیں مانیں گے۔ ظہیر احمد کی والدہ نے انکشاف کیا کہ دعا کی عمر 14 نہیں بلکہ 17 سال ہے، جبکہ میرے بیٹے کی عمر 21 سال ہے۔ میرے بیٹے نے ابھی یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا، وہ پڑھ رہا تھا۔ نکاح ہائی کورٹ میں ہوا ہے، ہم نے خود اسے عدالت میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مجبوراً نکاح کرنا پڑا، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا بلکہ شادی کی ہے۔ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا بلکہ شادی کی ہے۔ نکاح ہائی کورٹ میں ہوا ہے، ہم نے خود اسے عدالت میں پیش کیا ہے۔ اس نے بیان دیا کہ مجھے ظہیر کے ساتھ رہنا ہے۔ دعا نے اپنے ہوش و حواس میں بیان ریکارڈ کرایا تھا، ہم نے اسے نہیں ڈرایا۔ بچی اب بھی خوف زدہ ہوئی ہے۔ لاہور سے چشتیاں کیسے پہنچے؟ ظہیر کی والدہ کا کہنا تھا کہ لاہور میں ہمارے پیچھے ٹیم آئی، جس کی وجہ سے ہمیں بھاگنا پڑا، کیونکہ دعا ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ ہم بھاگتے بھاگتے چشتیاں پہنچے، بچی کہہ رہی تھی کہ ہمیں مار دیں گے، میں نے کہا میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ عدالت نے دعا زارہ اور ظہیر کو باعزت بری کر کے گھر بھیج دیا تھا، اور عدالت نے یہ بھی حکم جاری کیا تھا کہ ان کو فل پروف سیکیورٹی دی جائے اور ان کو گھر تک باعزت پہنچایا جائے۔ لیکن اب کیس میں ڈرامائی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ دعا زارہ کیس میں جو میڈیکل بورڈ بنایا گیا تھا، اس نے اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی ہے، جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ دعا زارہ کی عمر 15 سال ہے۔ دعا زارہ کی عمر کے تعین کے لیے کیمپ میڈیکل بورڈ نے اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی ہے، جس میں میڈیکل بورڈ نے متفقہ طور پر دعا زارہ کی عمر تقریباً 15 سال بتائی ہے۔ 2 روز قبل سروس ہسپتال میں 10 رکنی میڈیکل بورڈ نے دعا زارہ کا طبی معائنہ کیا۔ دعا زارہ کی عدالت میں جمع کرائی گئی رپورٹ کے مطابق دعا زارہ کی عمر کے تعین کے لیے 2 جولائی 2022 کو انہیں اسپیشل میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کیا گیا، جس میں ان کے جسم کے مختلف اعضاء کے ایکس رے کیے گئے۔ میڈیکل بورڈ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ جسمانی معائنے کے بعد دعا زارہ کی عمر 14 سے 15 سال کے درمیان ہے۔ بورڈ کے مطابق دانتوں کی جانچ کے مطابق ان کی عمر 13 سے 15 سال کے درمیان ہے، جبکہ ہڈیوں کی جانچ کے بعد ان کی عمر 16 سے 17 سال تک بتائی گئی ہے۔ ڈاؤ میڈیکل کالج کی پرنسپل ڈاکٹر صبا سہیل کی زیر سربراہی قائم 10 رکنی خصوصی میڈیکل بورڈ نے نتیجہ اخذ کیا کہ دعا زارہ کی عمر 15 سے 16 سال کے درمیان ہے اور 15 سال کے زیادہ قریب ہے۔ سید مہدی کاظمی کے وکیل جبران ناصر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ دعا زارہ کی عمر 15 سال کے قریب ہے۔ خیال رہے کہ 16 اپریل کو کراچی کے علاقے گولڈن ٹاؤن سے 14 سالہ لڑکی دعا زارہ لاپتہ ہو گئی تھی، جس کے بعد پولیس نے اس کی تلاش کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے بھی مارے تھے، تاہم پولیس دعا زارہ کو تلاش کرنے میں ناکام رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے دعا زارہ کے اغوا کا نوٹس لیتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے تفصیلی رپورٹ طلب کی تھی۔ دعا زارہ لاپتہ کیس کے باعث سندھ حکومت کو سخت تنقید کا سامنا تھا اور مختلف حلقوں کی جانب سے صوبائی حکومت کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے جا رہے تھے۔
ताहम 25 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तस्दीक की थी कि दुआ ज़ारा का सुराग लगा लिया गया है, वो खैरियत से हैं। 26 अप्रैल को पंजाब पुलिस को दुआ ज़ारा उकाड़ा से मिल गई थी, जिसके बाद उन्हें लाहौर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। साथ ही ये भी पता चला कि दुआ ज़ारा ने ज़हीर नामी लड़के से शादी कर ली है। मजिस्ट्रेट ने दुआ ज़ारा को दारुल अमान भेजने की पुलिस की सज़ा मुस्तरद करते हुए उन्हें आज़ाद शहरी करार दिया था। इलावा अज़ीम दुआ ज़ारा ने एक वीडियो पैगाम जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं और मुझे मारते पीटते हैं। मुझे किसी ने भी फोर्स नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से घर से आई हूँ और अपनी पसंद से शहीर से शादी की है। उन्होंने कहा था कि मेरे अहल खाना मेरी उम्र गलत बता रहे हैं, मैं 14 साल की नहीं बल्कि बालिग हूँ, मेरी उम्र 18 साल है। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। इंशाल्लाह एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।